تھے تو اسلاف تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان بول۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنوز، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو گئے، اور ہم خواہ ہوئے تاریخ قرآن ہو گئے، اور ہم خواہ ہوئے تاریخ قرآن ہو گئے۔ مدرسے کا بچہ مدرسے میں قرآن پڑھنے کے لیے آیا، استاذ نے محلہ والوں سے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ بھائی صاحب، یہ غریب کا بچہ ہے، مدرسہ میں پڑھنے کے لیے آیا، باپ کے پاس انتظام کھلانے کا نہیں ہے، مدرسے والے کے پاس انتظام کھلانے کا نہیں ہے، آپ لوگ ایک ٹائم باری باری کر کے اس بچے کے کھانے کا انتظام کر دو۔ محلے کے ایک آدمی نے بھی وعدہ نہیں کیا کہ ہم کھلائیں گے۔ اتفاق سے بچے کا ارادہ ہو گیا، اب اس مدرسہ میں مجھ کو پڑھنا ہی نہیں ہے، جب کھانا ہی نہیں دے گا مدرسہ والا تو ہم کہاں سے پڑھیں گے؟ جانے کا ارادہ ہو گیا۔ استاد نے کہا بیٹا جانے کی ضرورت نہیں ہے، کھلانے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو خدا کے بھروسے پڑھنے کے لیے تیار ہو جا۔ بچہ فاقہ کا فیصلہ کر کے مدرسے میں داخل ہو۔ اتفاق سے محلے کے پڑوسی ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، وکٹ گر گیا، اس کا بیٹا دوڑا دوڑا آیا، استاد سے کہا کہ قاری صاحب، عبد الرحمن صاحب، پانی پت کے قاری صاحب سے کہ قاری صاحب 40 روز میں آپ کے اس بچے کو کھانا کھلاؤں گا، آپ بے فکر رہیے، ایک چلہ اس بچے کے کھانے کا انتظام میری طرف سے۔ بچہ کھانا کھانے لگا، جب ان 40 روز ہو گئے تو بچہ گھبرا گیا، اب کیا ہوگا، کوٹا تو پورا ہو رہا ہے۔ تو استاد نے کہا بیٹا گھبرانا نہیں ہے، کھلانے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اتنے ہی میں دوسرے کا وکٹ گر گیا، اب چلہ پورا کرنے لگا، اب ادھر 39 دن نہیں ہوئے کہ تیسرے کا وکٹ گر گیا۔ اب محلے کے لوگ سوچنے لگے کہ ہر چلہ میں ایک آدمی کا وکٹ کیوں گرتا ہے، ہر چلہ میں ایک آدمی مر جاتا ہے۔ تو قاری صاحب کے پاس آئے گئے، قاری صاحب کیا راز ہے، پہلے لوگ زیادہ نہیں مرتے تھے لیکن اب زیادہ مرتے، ہر چلہ پر ایک آدمی مر جاتا ہے۔ کہا جلدی سے اس راکشس کے کھانے کا انتظام کر دو جو مدرسہ میں پڑھنے کے لیے آیا، ورنہ یہ پورے محلے کو کھا جائے گا۔ انشاءاللہ اپنا بچہ اسکول میں، قوم کا بچہ مدرسے میں پڑھے گا، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر آپ کا امتحان مکمل ہم لے رہے ہیں، آپ جگہ پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو کے پلایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، تب میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ تیسرا پیغام جلدی سے لے کر کے آ رہا ہوں، آپ محبت سے سننے، پتہ بھی نہیں چل رہا، 3 پیغام اور باقی رہ گئے، آپ کا جلسہ نکل جائے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دعا کرتا ہوں کہ اگر جوان بیٹی آپ کے گھر میں کنواری ہے، اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، آپ کو سکون کیسے ملے گا، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ اس پیغام کی حفاظت کر لیجئے۔ سکون آپ کو ملے گا صبر سے۔ جوان بیٹا اٹھ گیا، بوڑھا باپ بیٹھا ہی ہوا ہے، جوان بیٹے کے جنازے کو کندھا دے رہا ہے۔ پوچھنے والے نے کہا یار تیرے اوپر تو بہت مصیبت ہے، تو زندہ ہے، تیرا جوان بیٹا اٹھ گیا۔ وہ باپ کیا کہتا ہے، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، غم ہلکا ہو گیا، سر بھاری نہیں رہا، مصیبت دور ہو گئی، صبر کریں گے اللہ مصیبت کو ہلکا کر دے۔ دوسری بات یاد رکھیے، آپ اپنی
آمدنی کو مت دیکھیے کہ آپ کتنا کما رہے ہیں، آپ اپنے خرچے کو دیکھیے، خرچہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آمدنی کو دیکھیں گے، انکم کو دیکھیں گے تو انکم برابر نہیں ہوتا، آج زیادہ کل کم، کل زیادہ اور اس کے بعد اور کم۔ انکم کو دیکھیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے۔ آپ خرچے کو دیکھیے، پیسہ زیادہ ہے زیادہ خرچ کیجئے، پیسہ کم ہے کم خرچ کیجئے، آپ کو سکون ملے گا۔ تیسری بات پر دھیان دیجئے، اپنے سے بڑے آدمی کو مت دیکھیے، اپنے سے چھوٹے آدمی کو دیکھیے۔ اپنے سے بڑے آدمی کو دیکھیں گے تو آپ کی پریشانی بڑھ جائے گی، یار اس کا مکان تو میرے مکان سے اچھا ہے، اس کی گاڑی میری گاڑی سے اچھی ہے، اس کا کپڑا میرے کپڑے سے اچھا ہے، اس کا کھانا میرے کھانے سے اچھا ہے۔ آپ کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، آپ کی پریشانی بڑھ جائے گی۔ آپ اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھیے، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ 4 چکا والے ہیں، موٹر سائیکل والے کو دیکھیے، موٹر سائیکل والے ہیں، سائیکل والے کو دیکھیے، سائیکل والے ہیں، پیدل والے کو دیکھیے، پیدل والے ہیں جس کو پیر ہی نہیں ہے اس کو دیکھیے۔ آپ کا دل مضبوط ہوگا کہ میرے پروردگار 4 چکا نہیں دیا کوئی فرق نہیں پڑتا، سائیکل نہیں دیا کوئی فرق نہیں پڑتا، پیر تو دیا ہے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ دنیا میں تیرے کتنے ایسے بندے ہیں جو پیر تک سے محروم ہیں۔ آپ کو سکون کیسے ملے گا بتا رہا ہوں راز۔ نکاح کیجیے، نکاح میں بہت سکون ملتا ہے۔ جو کنوارے ہیں اس کو اندازہ نہیں ہے، لیکن اگر اسے پتہ چل جائے کہ سکون نکاح سے ملتا ہے تو ایک نکاح نہیں کرے گا، 4 نکاح کرے گا۔ جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں اتنے چینل والے ہیں، یہ آپ کو دکھا دیں گے، آپ کی بیوی دانا پانی سب آپ کا بند کر دے گی، لیکن آپ نے یہاں پر بیداری کا ثبوت دیا ہے۔ بہت اچھا، اللہ کو جزائے خیر دے۔ نکاح سے سکون ملتا ہے، بیوی سے سکون ملتا ہے، بچے سے سکون ملتا ہے، گھر میں سکون ملتا ہے۔ آپ پردیش چلے آتے ہیں پنجاب، آپ بے چین رہتے ہیں، وہی پنجاب سے ٹوٹے پھوٹے گھر میں آپ آ جاتے ہیں، بچہ موجود ہے، بیوی موجود ہے، ایک ساتھ ٹوٹے پھوٹے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں عافیت کے ساتھ۔ یہ ٹوٹا پھوٹا گھر آپ کو جنت معلوم ہوتا ہے۔ سکون کہاں ملے گا؟ مائیکل جیکسن بہت بڑا ڈانسر تھا، اتنا پیسہ کمایا کہ بینک والے ہاتھ جوڑ کر کے بیٹھ گئے کہ اب بینک میں تمہارا پیسہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اتنا پیسہ کمایا۔ لیکن اس نے کہا میں ڈانس کر کے فلمی دنیا میں شہرت سے سکون نہیں پا سکا، مجھ کو سکون 3 چیزوں میں ملا۔ اسلام لایا، اسلام سے سکون ملا، مسجد آیا، مسجد سے سکون ملا، نماز پڑھی خدا کے لیے، سجدہ کیا، مجھے جتنا سکون سجدے میں، مسجد میں، اسلام سے ملا، زندگی بھر دولت اور شہرت سے سکون نہیں ملا۔ اس کی زندہ مثال ہے، آپ کی جیب میں اسکرین ٹچ موبائل ہے، آپ موبائل کو صرف 5 منٹ چلائیے، صرف 5 منٹ، آپ کی آدھے گھنٹے کی نیند حرام ہو جائے گی، آپ کو آدھا گھنٹہ تک نیند نہیں آئے گی۔ آپ 1 گھنٹہ چلائیے، 2 گھنٹے کی نیند حرام، اور آپ وضو کر کے سیدھا مسجد آ جائیے، جمعہ کا دن ہے، خطبہ چل رہا ہے، آپ کو جھٹکے پر جھٹکا آ رہا ہے۔ آپ نے غور کیا یہ جھٹکے پر جھٹکا کیوں آ رہا ہے؟ آپ دوپہر میں کبھی سوتے تھے؟ نہیں سوتے تھے، کام کرتے تھے، رات میں آپ سوتے تھے، لیکن کیا بات ہے کہ آپ مسجد آئے اور مسجد میں آپ کو 5 منٹ بھی نہیں ہوا آئے ہوئے، صرف آپ وضو کر کے آئے ہیں، بیٹھے ہیں 5 منٹ اور آپ کو جھٹکے پر جھٹکا آ رہا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کانٹے پر نیند نہیں آتی۔ جب آدمی موبائل دیکھتا ہے تو روح پریشان ہوتی ہے، دل کو سکون نہیں ملتا، اس لیے آنکھ سے نیند اڑ جاتی ہے۔ جب آدمی خدا کے گھر میں آتا ہے رحمت ملتی ہے، برکت نازل ہوتی ہے، وہ جھٹکے پہ جھٹکا رہا، دل کو سکون مل رہا ہے، نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر نہیں آتی۔ انشاءاللہ سیدھے جمعہ میں، سیدھے رمضان میں آئیں گے، آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے۔ خیر ماشاءاللہ۔